الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم نے نماز فجر با جماعت ادا کی. درس قرآن میں ہم سب شرکت کر رہے ہیں. میرا اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. سورۃ البقرہ شریف ہماری جاری و ساری تھی. اس کی آیت نمبر 104 اس کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. ترجمہ سماعت کیجیے. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، ایسے راعنا والا کلمہ نہ بولو. وقولوا انظرنا، اور کہو انظرنا. واسمعوا، اور غور سے سنو. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ آیت مقدسہ آپ کے سامنے عرض کی گئی. اس کا ترجمہ بھی آپ نے سماعت کیا. اس آیت مقدسہ کا شان نزول یہ ہے، پیارے آقا جب اپنے غلاموں کو قرآن و حدیث سناتے اور آیات بینات کی تلاوت کرتے یا اپنی پیاری پیاری خوبصورت اور دل کو روشن کرنے والی حدیثیں سناتے تو بعض صحابہ کرام ایسے ہوتا کہ انہیں کچھ سمجھ نہ آتی، یا آگے بیٹھنے والے لوگوں کا ذہن مختلف قسم کے ہوتے ہیں. بعض بات کو کیچ کرتے ہیں، فوراً سمجھ لیتے ہیں، اور بعض کو 1 2 3 بار ذکر کرنے کی حاجت ہوتی ہے. اور پیارے آقا کی سنت مبارکہ بھی یہی ہے کہ حضور جب کوئی بات کوئی سبق دیتے تو اس کو 3 بار دہرایا کرتے تھے. اور 3 بار دہرانے کا مقصد یہ ہوتا کہ تمام قسم کے جو ذہن رکھنے والے لوگ ہیں سب کو بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے. تو پیارے آقا جب گفتگو فرماتے، بعض صحابہ کرام عدم توجہ کہہ لیں، یا بعض صحابہ کرام وہ دور بیٹھے ہونے کی وجہ سے وہ گفتگو سماعت نہ کر سکتے، یا کچھ انہیں شائبہ ہوتا تو وہ حضور سے کلمہ بولا کرتے تھے راعنا، یا رسول اللہ راعنا. راعنا کا مطلب ہوتا تھا اے اللہ کے رسول ہماری بھی رعایت فرمائیں، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ یہی بات دوبارہ ارشاد فرما دیں. تو پیارے آقا سے راعنا کہا کرتے تھے. تو سرکار کی مجلس کے اندر بیٹھنے والے منافقین بھی ہوا کرتے تھے، جن کا مقصد بات کو سن کر عمل کرنا نہیں ہوتا تھا، بات کو سن کے بات کا بتنگڑ بنانا اور الفاظ میں ہیر پھیر کرنا اور سرکار کی بے ادبی کرنا مقصود ہوتا تھا. اب وہ اپنی لغت کے اندر وہاں پہ جو بیٹھے ہوتے یہود یا منافقین، وہ یہ کلمہ راعنا لیم بالسنتہم اپنی زبانوں کو مروڑ کے، اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کر کے بولا کرتے تھے راعینا. اور راعینا کا مطلب ان کی لغت میں غلط بنتا تھا. اور یہ کیا بنتا تھا وہ بھی میں آپ کو تھوڑی سی بات کھول دوں. راعینا کا مطلب ہوتا ہے راعی، چرواہے کو کہتے ہیں. راعی کسے کہتے ہیں؟ چرواہا، جو بکریاں چرانے والا ہو اس کو راعینا کہتے ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی مبارک ہے وہ ہر انسان کے لیے بہترین نمونہ ہے، پوری انسانیت کے لیے. اور زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس میں سرکار نے اپنا اسوہ حسنہ نہ چھوڑا ہو. تجارت کرنے والے جو تاجرین ہیں سرکار نے ان کے لیے بھی مثال قائم کی، اور سرکار نے تجارت بھی کی تاکہ زمانے والوں کو پتہ چلے تجارت یوں بھی کی جا سکتی ہے جیسے محمد عربی نے کی ہے. اس لیے سرکار نے تجارت بھی فرمائی. اور پیارے آقا نے محنت کی اور اپنے ہاتھوں سے بھی کمایا. اور بچپن کا زمانہ تو کتنا خوبصورت ہے کہ پیارے آقا بکریاں بھی چرایا کرتے تھے. اور اس میں بکریاں چرانے میں زمانے والوں کو میسج دیا
کہ یہ بکریاں چرانے والے کوئی قابل حقارت نظر کے قابل نہیں ہوتے کہ تم کہو کہ جناب یہ بکریاں چرانے والا ہے تو اس کو ذلیل کرنا شروع کر دو، اس کو رسوا کرنا شروع کر دو، بلکہ اپنے ماننے والوں کو میسج دیا، فرمایا کہ جو بکریاں چرانے والے ہیں انہیں برا بھلا نہ کہو، انہیں ملامت نہ کرو، اس لیے کہ بکریاں چرانے والے تو خود امام الانبیاء ہیں، اور بکریاں چرانا امام الانبیاء کی سنت مبارکہ ہے، اس لیے پیارے آقا نے یہ بکریاں بھی چرائیں، اور یہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اسوہ حسنہ چھوڑا۔ اب جو یہود تھے، منافقین تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ جب صحابہ کہتے نا راعینا، یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے، وہ زبانیں مروڑ کے کہتے راعینا، اس کا مطلب یہ ہوتا اے ہماری بکریوں کے چرانے والے، اے ہمارے چرواہے، اور اس طرح حضور کی بے ادبی والا جملہ وہ استعمال کرتے تھے۔ ایک دن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان سے یہ کلمہ سن لیا، آپ ان کی لغت سے آگاہ تھے، آپ نے ان کو مخاطب کیا اور کہا آج کے بعد اگر تم نے یہ کلمہ بولا میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، اور کہا تمہاری زبانوں پہ آج کے بعد میں نے یہ کلمہ نہیں سننا۔ تو یہود و نصارہ اور وہ منافقین کہتے ہیں، کہنے لگے یہ تو تمہارے اپنے مسلمان بھی کہتے ہیں، تو اگر ہم نے کہہ لیا تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے، وہ بھی تو کہتے ہیں۔ تو سعد بن معاذ خاموشی کے ساتھ کیا میں ان کو کیا جواب دوں، وہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے ہی والے تھے کہ یہ معاملہ ہوا ہے تو اس کا حل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد بن معاذ صحابی رسول کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے قرآن کی یہ آیت نازل فرما دی اور کہا ہے میرے محبوب کے صحابہ، اے ایمان والو، وہ کلمہ جس میں ہلکی سی بھی بے ادبی کا شبہ ہو، وہ کلمہ بھی تم نے میرے محبوب کے بارے میں نہیں بولنا، اور فرمایا راعینا والا کلمہ ہی چھوڑ دو۔ تو پھر جب ہمیں بات سمجھ میں نہ آئے تو کیا کہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوں کہا کرو، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یہ کلمہ بلا کرو کہ اے اللہ کے رسول ہمارے حال پہ نظر رحمت فرمائیے اور ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اے اللہ کے حبیب میری بات بھی سن لیجئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رائنا کے متبادل کلمے دیے اور کہا میرے محبوب کے ساتھ یہ والا کلمہ بولنا ہے جس میں بے ادبی کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اور جو صحابہ کرام تھے ان کو کہا واسمعوا، کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے خوب غور سے سنو، جب میرے محبوب گفتگو کر رہے ہوں تو تمہاری کیا مجال ہے کہ ادھر ادھر اپنی توجہ کو کرو، اس لیے جب میرے آقا بولیں تو سارے کام کاج، ساری نظریں دنیاوی معاملات سے ہٹا کے نظریں میرے محبوب کے چہرے کی طرف جما لو، اور میرے محبوب جو کلمہ زبان سے بولیں اس کو کیچ کرو اور اس کلمے کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اور فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، رہی ان لوگوں کی بات جو یہ کلمہ غلط بولتے ہیں تو فرمایا سن لو کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور کافروں کو اللہ تعالیٰ عذاب دے کر ہی رہے گا۔ اس میں ایک بنیادی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اس میں مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ جو انداز تخاطب ہے یہ بڑا نرالا ہے، یہ بڑا سمجھنے کے اور دید کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی جتنی بھی امتیں آئیں کسی امت کے ساتھ ڈائریکٹ کلام نہیں کیا، تورات، زبور، انجیل اور پچھلے صحیفے آپ پڑھ کے دیکھیں، اللہ نے کبھی نہیں کہا یا بنی اسرائیل اے فلاں، انہیں اہل ایمان کے لقب سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہی نہیں کیا۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے جو غلام ہیں اللہ تعالیٰ جب بھی ان سے کلام کرتا ہے بڑی محبت کے ساتھ اپنی طرف مائل کر کے فرماتا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو ذرا توجہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کی طرف خوب کان لگاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو جملہ ہے یہ قرآن پاک کے اندر 72 مرتبہ ارشاد فرمایا ہے، 72 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یہ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ پیار بھرا لہجہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو فرماتا ہے، اور اس میں چاشنی ہی چاشنی ہے، مٹھاس ہی مٹھاس ہے اگر انسان اس کو محسوس کرے۔ دوسری بات جو سمجھنے کے قابل ہے،
وہ یہ ہے، اس آیت سے یہ پتہ چلا پیارے آقا کے بارے میں ایسا ہلکا جملہ جس کے دو معنی ہوں۔ آپ نہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بول سکتے ہیں، نہ اللہ کے محبوب کے بارے میں بول سکتے ہیں۔ دیکھیے بعض لوگ، میں ہائی لائٹ کرتا ہوں اس بات کو، بعض لوگوں نے پیارے آقا کے بارے میں یہ کہا کہ حضور ہمارے بڑے بھائی ہیں، اور بڑا بھائی حضور کو بولا اور کہا حضور کی تعظیم ایسے کرنی چاہیے جیسے اپنی بڑے بھائی کی تعظیم کرنی چاہیے۔ یہ کلمہ ہلکا ہے، حضور کے بارے میں بھائی کا کلمہ نہیں بولنا، یہ ہلکا سا جملہ ہے۔ بعض نے اس سے آگے جسارت کی، اور وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، اب بھی موجود ہے، انہوں نے لکھا کہ نماز میں اگر حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن نماز میں اگر گدھے گھوڑے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ گدھے گھوڑے کا خیال آنا بہتر ہے حضور کے خیال آنے سے۔ یہ جملہ جو ہے یہ ہلکا ہے، اور یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہے۔ یہ تو صریح جملے ہیں نا پیارے آقا کی بے ادبی پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس میں دو پہلو ہوں، اگرچہ اس کا ایک معنی ٹھیک بنتا ہو اور تمہاری مراد بھی وہی ہو، لیکن فرمایا یہ نہیں دیکھنا جملہ کون سا ہے، یہ دیکھو جس میرے محبوب کے بارے میں بول رہے ہیں یہ ان کو جملہ سوٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہیں ہلکا جملہ تو نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جملہ کہنے سے منع فرما دیا۔ اسی طرح ایک اور بات، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ میاں کہنا یہ درست نہیں ہے۔ بعض اس کو کہتے ہیں نا، اپنی زبان کے اندر کہتے ہیں اللہ میاں یہ ارشاد فرماتا ہے، میاں کہنا، اس کو مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے لکھا تفسیر نعیمی کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کو میاں نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ جو لفظ میاں ہے یہ وڈیروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا یہ جو لفظ میاں ہے یہ بندوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، عام انسانوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو میاں والا لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں نہیں بولنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہی بولنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرما دیا۔ اس لیے ہمیں خوب توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ جو پیارے آقا کے بارے میں غلط جملے استعمال کرتے ہیں، ایک اور بات دیکھیے، اہل سنت جب بھی حضور کی کوئی بات ارشاد کرتے ہیں، کوئی بھی بات بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے، کتنا خوبصورت انداز ہے بات کو بیان کرنے کا۔ پیارے آقا کے وصال کا جب تذکرہ کرتے ہیں، عام طور پہ ایک انسان دوسرے انسان کے بارے میں بھی کہے نا فلاں بندہ مر گیا، یہ مر جانے والا یہ جو جملہ ہے یہ بے ادبی والا جملہ ہے، یہ وہ جملہ ہے جس کے اندر کوئی ادب، کوئی شائستگی نہیں ہے۔ ہم جب حضور کے بارے میں کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ پیارے آقا کا وصال با کمال ہو گیا، حضور کا کیا ہو گیا؟ وصال ہو گیا، اور وصال یہ ادب والا جملہ ہے۔ اگرچہ مفہوم وہی ہے کہ پیارے آقا کا انتقال ہوا، سرکار نے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ پیارے آقا کا وصال ہوا، اور وصال کے اندر کیا کمال حکمت ہے۔ وصال کا مطلب ہوتا ہے مل جانا، اور وصال کا مطلب ہے فراق اور جدائی اور دوریاں ختم ہو جانا۔ ہم جب حضور کے بارے میں کہتے ہیں حضور کا وصال ہو گیا، مطلب یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان اس دنیاوی معاملات کی وجہ سے جو جدائی تھی، سرکار نے جب پردہ کیا وہ سارے پردے ختم ہو گئے، اور پیارے آقا اپنے رب تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب اور نزدیک ہو گئے۔ یہ جملہ کتنا خوبصورت ہے، لیکن بعض ایسے ہیں جو ہرزہ سرائی سے کام لیتے ہیں اور سرکار کے بارے میں ایسے بے دھڑک بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور مر گئے، معاذ اللہ حضور مر کے مٹی ہو گئے۔ کتنا غلط جملہ ہے۔ ہم تو کسی عام بندے کے بارے میں بھی یہ نہیں کہتے۔ جب اعلان ہوتا ہے کہ فلاں بھائی کے والد محترم، تو کیا کہتے ہیں؟ ان کا وصال ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ کوئی عام بندہ بھی یہ جملہ نہیں استعمال کرتا کہ فلاں بندہ مر گیا، فلاں بندہ مر کے مٹی ہو گیا۔ جب ایک عام انسان کے لیے یہ جملہ ہم نہیں بول سکتے، کیونکہ اس میں بے ادبی ہے، اور شائستگی یہ بھی تو کسی چیز کا نام ہے، تہذیب بھی تو کسی چیز کا نام ہے۔ آپ کے الفاظ ایسے خوبصورت ہونے چاہیے کہ جس سے کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، آپ کے جملے سن کے اس کا دل باغ باغ ہو جائے۔ اس لیے ایسے
کلمے کسی عام مسلمان کے لیے بھی نہیں بولنے، چہ جائے کہ مصطفیٰ جان رحمت ہوں اور پیارے آقا کے صحابہ کرام ہوں، جب ان کے وصال کا دن آتا ہے تو کسی نے یہ نہیں کہا، کوئی یہ نہیں کہتا اہل سنت کا عالم دین یا عوامی اہل سنت کا کوئی فرد کہ آج ان کے موت کا دن ہے، آج ان کے مرنے کا دن ہے، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں، کتنا یار آپ کو ادب ملے گا تو اہل سنت والجماعت کے علماء سے ہی ملے گا۔ اگر ادب سیکھنے کو چاہیے تو آپ اہل سنت کی کتابیں پڑھیں، سنی علماء جو بڑی ایک اچھے انداز کے ساتھ اور جو بات بھی کرتی ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی تو تمام چیزوں کو تول کر کے بات کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ جملے جو ہلکی ہیں یہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں نہیں بولنے، اللہ تعالیٰ کے رسول کے بارے میں نہیں بولنے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ میرا رب لم یزل ہمیں سرکار کا، سرکار کے صحابہ کا، سرکار کی اہل بیت اطہار کا ادب نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عقیدہ اہل سنت پہ ہمیں ہمیشہ دوام و استمرار نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول۔